سید السادات، شرف السادات، زینت السادات، بہجت محافل سادات، ضیاء السادات، نور السادات، سر من اسرار السادات، حضرت علامہ مولانا السید السند محمد نورانی محمد احمد نورانی الہاشمی القادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، فاضل نوجوان، فاضل اجل، فاضل علماء اہل سنت، یکی از داعیان افکار مخدوم و رضا، یکی از مبلغان افکار مصطفیٰ وغوث الورا، زاد اللہ لہ شرفا۔ گفتگو سے قبل میں حضرت کے وسیلے سے اپنے فاضل محترم کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، آپ تمام احباب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ نے شب و روز محنت سے، جد و جہد سے، ریاضت اور سٹرگل سے اس محفل نور کو سجایا۔ اللہ جل مجدہ آپ کی دنیا اور آخرت کو ایسا بنا دے اور سنوار دے۔ جو علمی سفر حضرت کی سیادت میں اور قیادت میں شروع ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ یہ اپنے مدارج ارتقاء طے کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے کمال پر پہنچ کر بہترین علمی اور فکری، حبی اور عشقی اور روحانی نتائج دے گا۔ ماشاءاللہ بڑے متحرک، بڑے مخلص قیادت آپ کو، نوجوان قیادت نصیب ہوئی۔ ان کی قدر کریں، ان کو سپورٹ کریں، جہاں تک ہو سکے ان کا ساتھ دیں، ان کے دست و بازو بنیں، تاکہ اہل سنت اور اہل حق موریشس میں جدید خطوط پر، جدید علمی اور فکری خطوط پر اپنے مشن پہ گامزن ہو، رواں دواں ہو، اور یہ قافلہ عشق و محبت، قافلہ علم و حکمت اور ان کا سفر مکین گنبد خضرا کی طرف صبح و شام جاری رہے۔ درود شریف سنائیے اللہ۔ تہذیب المنطق والکلام، توشیحہ بذکر المفضل المنعام، وترشیحہ بالصلاة والسلام علی صفوة الانام وعلی آلہ واصحابہ الغر الکرام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، وقال نبینا علیہ افضل التحیات والتسلیمات، ما نحل والد ولدہ
أفضل من أدب حسن صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد آج کی اس محفل کی مناسبت سے میں نے جس ٹاپک کو آج کے لیے سلیکٹ کیا وہ ہے مقصد علم و تعلیم. The purpose of knowledge, the purpose of education. حضرت رونق افروز ہے. میں نے چاہا کہ حضرت کا خطاب ہو اور ہم سب سنیں، لیکن حضرت نے ارشاد فرمایا اب الامر فوق الادب کے تحت میں چند کلمات سبق کے حضرت کو سنا رہا ہوں. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک نے جہاں علم کی بات کی تو وہاں علم کے مقصد کو بھی بیان کیا. جن مقامات میں، جن صورتوں میں اللہ پاک نے مقصد علم، مقصد تعلیم، the purpose of education, the purpose of knowledge کو مینشن کیا، ان میں سے ایک سورۃ الرحمن بھی ہے. سورۃ الرحمن میں بہت آسان کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم کا مقصد ادب حسن ہے، تعلیم کا مقصد ادب حسن ہے. The purpose of knowledge is good manner. The purpose of education is good conduct. علم سے اور تعلیم سے جب انسان ادب حسن کو پالے، اسے ادب حسن کی نعمت نصیب ہو جائے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو علم کا مقصد اور تعلیم کا مقصد حاصل ہو گیا. اس نے اپنے گول کو اچیو کیا، اس نے اپنے مقصد کو پا لیا. حدیث پاک میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن. No father can give to his son, to his daughter, a better gift than good manners, than good conduct. فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو ادب حسن سے، اچھے ادب سے نہ کوئی اچھا گفٹ دے سکا نہ دے سکتا ہے. So the gift of father for his son, for his daughter is good manners. The gift of father for his son, for his daughter is good conduct. ایک باپ کا اپنے بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے جو بہترین تحفہ ہے، زولی کا دو، وہ ادب حسن ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے ہمیشہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ فوکس کیا. میں سورہ رحمان کے اس پہلو کی طرف نہیں جا رہا کہ جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، اور تعلیم اور علم کے ساتھ ساتھ ادب حسن، عمدہ اور اچھے ادب کا حسین تذکرہ کیا گیا. میں اپنے خطاب کی سمری بیان کر کے چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ سب حضرت کو سنیں. ظاہر ہے کہ سادات کا ہر جملہ نور ہوتا ہے. اعلی حضرت نے فرمایا تو ہے عین نور، تو ہے عین نور،
تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ پہلا کیا مصرع ذرا بتائیے؟ تیری نسل پاک میں ہے. بولیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ناداں تو فقط حضور کو نور نہیں مانتا. کیا ناداں فقط حضور کو نور نہیں مانتا؟ اعلی حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اب کس کس نور کا انکار کرے گا؟ حضور کی نسل کی انتہا نہیں، لیکن ان مولویوں کی انتہا ہے، ان کے انکار کی انتہا ہے. پھر سے بولیے تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. انشاءاللہ طٰہٰ اکیڈمی میں آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ملے گی. طٰہٰ اکیڈمی میں آپ کو حسن ادب کے ساتھ، علم کے ساتھ انشاءاللہ حسن ادب نصیب ہوگا. حسن ادب کے حسین ثمرات نصیب ہوگے، حسن ادب کی حسین برکات نصیب ہوگے. اور جیسے میرے فاضل نوجوان نے اس کے مقاصد کی طرف اشارہ کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تقسیم الاسہام کا تذکرہ کیا. آپ نے اس کو ڈیٹیل سے لکھا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ، اسلامی ریاست کو سال کی ابتدا میں یہ حساب کرنا چاہیے کہ اس سال ہمیں اتنے عالم چاہیے، اتنے ٹیچرز چاہیے، اتنے ڈاکٹرز چاہیے، اتنے انجینئرز چاہیے، اتنے سائنٹسٹ چاہیے. اسلام آپ کو فقط دینی علوم کی طرف دعوت نہیں دیتا، دینی علوم کے ساتھ ساتھ اسلام میں عصری علوم، جدید علوم کی بھی تعلیم ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے جامعہ الصفہ کے نام سے اسٹیبلش کیا، تو اس میں اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک اکیڈمک ایجوکیشن کا انتظام بھی تھا. اس میں لینگویجز، زبانوں پر عبور کا سلسلہ بھی تھا، جو ایک داعی کے لیے ضروری ہے، جو ایک داعی کے لیے نیسیسری ہے کہ اسے مختلف زبانوں پر عبور ہو تاکہ لینگویج گیپ نہ ہو. آج ہمیں جہاں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، تو اس میں جنریشن گیپ کے ساتھ ساتھ لینگویج گیپ کا سلسلہ بھی ہے. انشاءاللہ مستقبل قریب میں ایسے اداروں کا قیام سرزمین موریشس پر ہوگا جس سے انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور موریشس وہ خوبصورت خطہ ہے جس کا انتخاب مبلغ اعظم علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی نور اللہ مرقدہ نے اس لیے کیا. یہاں دارالعلوم بنایا، دینی ادارے بنائے، اس لیے کہ آپ کو 2 انٹرنیشنل زبانیں ملی، فرینچ اور انگلش، جو داعی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کو پورے سال میں اس کا حساب لگا کے، پھر لکھا فار ایگزامپل اگر سارے ڈاکٹر ہو جائیں تو پھر مریض کون ہوگا، پھر وہ دیکھیں گے کس کو. تو اسی طرح اگر سارے امام ہو جائیں تو پھر مقتدی کون ہوگا. اس لیے اگر سارے استاذ ہو جائیں تو پھر اسٹوڈنٹ کون ہوگا. تو یہ آپ کا جو سلسلہ ہے تقسیم اسہام کا، اس کو اگر علماء پڑھیں تو اس میں بہت سارے سنہری اصول تربیت کے موجود ہیں. فقہ شافعیہ کے ائمہ میں سے ہوئے بڑے عظیم امام ہوئے علامہ ابو الحسن الحبیب الماوردی. انہوں نے کتاب لکھی الاحکام السلطانیہ اسی عنوان پر کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کا نظام کیا ہو، اس کے تعلیمی اداروں کا نظام کیا ہو، اس کے تعلیمی اداروں کے اصول کیا ہو. سوشل سائنس پر اور پولیٹیکل سائنس پر دنیا کی بہترین کتاب ہے. دوسری علامہ فرحون کی تبصرۃ الحکام بھی ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ جامع ہے. اس میں انہوں نے باب باندھا باب التربیت والتعلیم. کیا؟ باب التربیت والتعلیم. آپ نے تربیت کو تعلیم پر مقدم کیا. یہی ہمارا منہج ہونا چاہیے. اچھے عالم ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ انسان بھی بنے، اچھے عالم ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اچھا مسلمان بھی بنے. اسی طرح ایک اچھے سائنٹسٹ ہونے سے، ڈاکٹر ہونے سے، انجینئر ہونے سے
پہلے ضروری ہے کہ وہ اچھا انسان بھی بنے. آج مختلف طبقات میں مختلف ماہرین کی کمی نہیں ہے. ہاں اگر کمی ہے ہر طبقے میں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، تو انسانیت کی کمی ہے. تربیت انسان بناتی ہے، تربیت انسانیت میں نکھار پیدا کرتی ہے. تربیت سے حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، ادب حسن مصطفیٰ کا سنہری اصول سامنے آتے ہیں. اور اگر اس موضوع کو کبھی ٹائم ملا تفصیل سے بیان کیا جائے تو حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین کی تربیت جس ادب حسن اور جن خطوط پر کی ہے، آج ضرورت ہے کہ پھر ان اصولوں کو اپنا کر انہی اصولوں پر اور خطوط پر اولاد کی تربیت کی جائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ نے باب پھر وزارت کی قسمیں بیان کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے وزارت کی 5 قسمیں کی، اور علامہ ابو الحسن البغدادی الماوردی نے الاحکام السلطانیہ میں وزارت کی 5 سے زائد اقسام بیان کی. لیکن جب تعلیم کا باب باندھا اور اس کو ڈسکس کیا تو ابتدا تربیت سے کی. باب التربیت والتعلیم. اس لیے تربیت ضروری ہے. تربیت ایسی ہے تعلیم کے لیے جیسے نماز کے لیے وضو ہے. تربیت سے انسان کو ظاہر و باطن کی طہارت، انر پیوریفیکیشن اور انٹرنل پیوریفیکیشن دونوں نصیب ہوتی ہے. جب ظاہر و باطن پاک ہو پھر اس کو پڑھائیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. شیخ سعدی نے فرمایا کہ بے ادب را علم و ہنر آموختن دادن تیغست بدست رہزن. فرمایا کہ بے ادب کو علم پڑھانا، بے ادب کو علم سکھانا، یہ ایسا ہے جیسے ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے، ڈاکو کے ہاتھ میں تیر اور تیغ دینا ہے. تو اگر آپ ڈاکو رہزن کے ہاتھ میں تلوار دے دیں تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اس لیے انتخاب کریں علم کے لیے، انتخاب کریں تعلیم کے لیے ان نوجوانوں کا جو باادب ہو، جو زیور ادب سے آراستہ ہو. صاحب ہدایہ کہ شاگرد علامہ برہان الدین نے کتاب لکھی تعلیم المتعلم طریقت تعلم. اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ تعلیم سے پہلے تربیت پہ زور دیا. عارف رومی کا وہ شعر تو آپ سب کو شاید یاد ہوگا، بارہا سنا ہوگا. آپ نے فرمایا از خدا می خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از لطف رد. کہ میں اللہ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں اس لیے کہ بے ادب اللہ کے لطف و احسان سے محروم ہوتا ہے. اسی طرح علامہ ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں جو پہلا باب باندھا اس میں فرمایا باب الصالحین والاولیاء. اس کا پہلا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. پہلا جملہ یہ ہے الصالحون والاولیاء ہم المقصود فی الکون. فرمایا کہ صالحین اور اولیاء یہ کائنات میں مقصود ہے. ایک کائنات کا مقصد ہوتا ہے the purpose of entire universe. سو جہاں مصطفیٰ مقصود کائنات ہیں، جہاں اہل بیت مصطفیٰ صحابہ مقصود کائنات ہے، تو وہاں صالحین اور اولیاء مقصود کائنات ہے. مقصود اس لیے، مقصود لوگوں کو تو جب کہا جائے کہ 5 تن مقصود کائنات ہے تو یہ ہضم نہیں ہوتا. ارے ناداں، علامہ ابن جوزی نے تو اولیاء صالحین سب کو مقصود کائنات میں شمار کیا ہے. پھر لکھتے ہیں کہ مقصود ہونے کا ریزن یہ ہے کہ اولیاء صالحین میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہے. علامہ عبد الوہاب شعرانی نور اللہ مرقدہ نے الانوار القدسیہ میں یہ لکھا. امام مالک رضی اللہ عنہ کی صحبت میں امام شافعی رہے، وہ فرماتے ہیں صحبت مالکا 20 سنہ، میں 20 سال تک امام مالک کی صحبت میں رہا. اس میں سے میں نے 18 سال میں تربیت سیکھی، 18 سال میں ادب سیکھا، 2 سال علم سیکھا. پھر حضرت فرماتے ہیں امام شافعی کاش کہ وہ 2 سال جس میں میں نے علم سیکھا اس میں بھی امام مالک سے ادب سیکھتا. تو ہماری درسگاہوں کا امتیاز،
ہم میں اور غیروں میں امتیاز یہ ہے، میرے ماموں، میرے شیخ، میرے مربی جامع المعقول والمنقول علامہ مختار احمد القادری علیہ رحمت الباری شہید میلاد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں اپنے استاذ علامہ عبدالجلیل القادری علیہ رحمت الباری جو سلسلہ قادریہ کے عظیم مشائخ میں سے تھے، ان سے پوچھا کہ ام میں اور غیروں میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا فرق یہ ہے کہ اہل سنت باادب ہیں، جو غیر ہیں وہ بے ادب ہے۔ فرمایا کہ مجھے زندگی گزر گئی پڑھتے پڑھاتے، زندگی گزر گئی، جو پڑھا آج تک، جو پڑھایا میرے استاد سے ایک جملے کی تفصیل ہے۔ بس امتیاز یہی ہے، جہاں عشق کے چشمے رواں ہوں، جہاں ادب کے چشمے رواں ہوں، جہاں عشق دیکھیں، جہاں ادب دیکھیں، ان سے وابستہ ہو جائے۔ بس آخری ایک بات میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ محدث اعظم ہند سید السادات سر السادات مظہر علوم اعلی حضرت نور اللہ مرقدہ، ان کے عظیم استاذ تھے محدث سورتی علامہ وسیع احمد القادری نور اللہ مرقدہ، اعلی حضرت کے معاصرین میں سے تھے۔ ایک دفعہ محدث اعظم ہند نور اللہ مرقدہ نے اپنے استاد سے پوچھا، ان سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ اعلی حضرت، آپ اعلی حضرت کے علم حدیث میں برابر ہیں؟ میں صرف حسن ادب کا ایک نمونہ دے کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ حسن ادب سادات کی صحبت سے آتا ہے، حسن ادب صحابہ کرام اہل بیت کے ادب سے آتا ہے، حسن ادب اولیاء اور اہل اللہ علماء کی ادب سے آتا ہے، ادب میں حسن والوں سے کنیکٹ ہونے سے آتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ غوث سمدانی، حضرت کی بات بتانے سے پہلے، غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی، واقف اسرار مطلع مسانی، واقف اسرار سبع مسانی، مرکز مطالع سبع مسانی، سیدنا و سندنا الشاہ عبد القادر الجیلانی قدس سرہ النورانی ونور اللہ مرقدہ نے فتوح الغیب میں جہاں تعلیم کی بات کی تو وہاں تربیت پر اور حسن ادب پہ بہت زور دیا، اس پہ بہت زیادہ انفسائز کیا، اس پہ فوکس رہے۔ اس لیے قادریت نام ہی حسن ادب کا ہے، تمام سلاسل میں ادب ہے، لیکن جو ادب سلسلہ قادریہ میں ہے، جو ادب سلسلہ قادریہ میں ہے، وہ ادب وہ ہے جو تاجدار کائنات نے حسنین کو عطا کیا، جو صحابہ اور اہل بیت کو عطا کیا۔ عرض میں کر رہا تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ہی کے شہزادے ہیں جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، محدث سورتی سے پوچھا کہ آپ اعلی حضرت کے علم میں برابر ہیں؟ تو محدث سورتی نے فرمایا نہیں، لیکن فرمایا شہزادے اس کا مطلب یہ مت لینا کہ اعلی حضرت میرے برابر نہیں، بلکہ میں اعلی حضرت کے علم حدیث میں برابر نہیں ہوں۔ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، آپ کو معلوم ہے امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کا لقب ہے، یہ امام بخاری کا ٹائٹل ہے، جو ایک ہم عصر محدث اعلی حضرت عظیم البرکت کو عطا فرما رہا ہے، اور فرمایا کہ میں اگر شب و روز بھی محنت کروں تب بھی علوم حدیث میں اعلی حضرت کا قرب نہیں پا سکتا۔ اس لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ حدیث جابر کے بارے میں اعلی حضرت نے فرمایا حسن مقبول معتمد، یہ اس کے جملے ہیں جو امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب فلاں کی کیا رائے ہے، فلاں کی کیا رائے ہے، تحقیق کیا ہے، وہ اور اس کی رائے، وہ تحقیق اسے مبارک ہو، ہمیں وہ تحقیق کافی ہے جو امیر المومنین فی الحدیث کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حسن ادب سادات اور اس کی صحبت سے آتا ہے، اور جن پہ ان کی نگاہ پڑتی ہے اگر وہ ذرہ ہو تو اس کو زر بنا دیتے ہیں، اگر وہ قطرہ ہو تو اس کو سمندر بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ سادات کا ادب کیا، سادات سے جڑے رہے، اس لیے کہ چشمہ فیض، چشمہ محبت ان سے نصیب ہوگا۔ بس آخری گفتگو میں ختم کر رہا ہوں، جہاں عشق اور ادب، علم و حکمت، بصیرت، ایقان و اذعان کے چشمے یکجاں ہو جائیں، اسی کا نام مسلک رضا ہے۔ غوث پاک کا درود میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا
محمد صلاۃً تسلکنا بہا مسلک اولیائک. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے آقا اور مولا پر درود بھیج، ایسا درود بھیج، ایسا درود بھیج کہ اس درود کی برکت سے ہم تیرے اولیاء کے مسلک پہ چلے. مسلک کا نام نیا نہیں ہے، غوث اعظم نے صدیوں پہلے عطا کیا ہے. بس اس مسلک اولیاء جس کی بات غوث اعظم نے کی صدیوں پہلے، اس کی آسان تعبیر مسلک رضا ہے، اور مسلک رضا ہی مسلک اولیاء ہے. یہی درس قائد اہل سنت مبلغ اسلام علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی نور اللہ مرقدہ نے ہمیں دیا. اب میں اختتام کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کی معروف ربائی پر. آپ سب میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں. میری دعا ہے اللہ حضرت کے وسیلے سے قبول فرمائے کہ دم نزا یہی ربائی زباں پہ رہے. سب آپ کے خطیب جوش والے، آپ کے خطیب عشق والے، آپ کے خطیب فکر صحیح کے داعی، اور آپ کو معلوم ہے کہ خطیب کا رنگ اس کے مقتدیوں میں بھی نظر آنا چاہیے. جوش خطیب جوش عوام میں. تو اب آپ کا امتحان نہیں، آپ کے خطیب کا امتحان ہے. بولیے اللہ کی، نہیں خطیب کا جوش آنا چاہیے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ. وما علینا الا البلاغ.